السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت مزیدار ریسپی لے کر آ گیا ہوں۔ گرمیوں کے ہی بادشاہ ریسپی، کریلوں کی ریسپی بہت مزیدار ریسپی ہے۔ آپ لوگوں نے توجہ سے دیکھنی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ ویڈیو دوستوں آپ لوگوں کے لیے یہ بہت محنت سے میں لے کر آتا ہوں، تو بہت محنت اور کوشش کرنے کے بعد کام کی چیزیں آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں، تو ویڈیو کو پلیز مکمل دیکھا کریں۔ بسم اللہ پڑھ کے ایک چولہا میں نے آن کر لیا ہے، یہ رکھ لیتے ہیں چولہے کے اوپر۔ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں چوپ کی ہوئی پیاز بڑے سائز کی۔ تو اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کر دیتے ہیں پیاز براؤن کرنے کے لیے۔ اب تک پیاز براؤن ہوتا ہے تو ایک دو چیزیں میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں کہ یہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں اتھینٹک اور مکمل ریسپی آپ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو یہ پیاز جو ہے وہ ہمارے لائٹ براؤن تقریباً ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور 3 سبز مرچیں اور لہسن ادرک بیچ میں ڈال کر ایک جگ میں نے گرینڈ کر کے ڈال دیا۔ تو یہ نمک، مرچیں اور ہلدی اور زیرہ دھنیا پاؤڈر یہ شامل کر دیں گے۔ زیرہ اور دھنیا ہاف ٹی سپون جو ہے میں نے ڈالا ہے، اور نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے۔ دوستوں مسالہ ہمارا جو ہے وہ اچھے سے بنائی ہو چکا ہے، آئل اوپر آ چکا ہے، تو اس کو دوستوں سائیڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب ایک چولہا اور چلا لے، ایک نان سٹک کڑھائی جو ہے بڑے سائز کی یہ رکھ لی ہے میں نے چولہے کے اوپر۔ اس کے اندر آئل شامل کر لیتے ہیں، اور دوستوں یہ میرے پاس تقریباً 1.25 کلو کے قریب تھے کریلے۔ کاٹ کر اچھی طرح چھیل کر میں نے کاٹ کر اس کو نمک کے ساتھ 3-4 دفعہ دھویا ہے، اور کپڑے کی مدد سے اس کا سارا جو ہے پانی وہ اچھی طرح نچوڑ لیا ہے۔ تو یہ بہت بالکل خشک، جس طرح سمجھ لیں کہ یہ ہمارے جو ہے کریلے، اور یہ تقریباً آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ میں نے ایک سائز کی کٹنگ بھی کی ہے، کوئی بڑی چھوٹی کٹنگ نہیں آپ لوگوں نے کرنی۔ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ کچھ کریلے آپ لوگوں کو جل جائیں گے، کچھ کچے رہ جائیں گے۔ اس کو فرائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے کرسپی فرائی کرنا ہے۔ جو کریلے کی شوقین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کریلے جو ہے وہ زیادہ کڑوے نہ ہوں، تو اس کو کرسپی فرائی کرنے کے بعد میرے پاس 1 گلاس دودھ کا میں نے اس کے اندر شامل کیا۔ میرے پاس گھر کا دودھ تھا، آپ لوگ بازار والے دودھ بھی جو ہے وہ کسی کمپنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ چمچ ہلاتے ہوئے دوستوں میں نے اس کو تقریباً دودھ خشک ہونے تک بھوننا ہے، اسی دودھ کے اندر پکانا ہے۔ دودھ دوستوں خشک ہو چکا ہے، مزید اس کی چند منٹ تک بھنائی کریں گے چمچ ہلاتے ہلاتے۔ تو اس کنڈیشن میں آ جائیں گے، اور جو دودھ خشک ہونے کے بعد وہ گٹھلیاں بنی تھیں وہ نیچے جل کر نیچے ہی بیٹھتی ہیں، کریلے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اور پیاری لک کریلوں کی نظر آ رہی ہے۔ کریلے جو ہیں وہ زیادہ جلانے نہیں ہیں، آپ لوگوں نے اس کلر میں ہی رکھیں گے تو زیادہ مزے کے بنیں گے۔ مسالہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، دوسری طرف کریلے جو ہے وہ کسی بڑی چھلنی سے چھان کر ڈالیں گے، کیونکہ نیچے جو ہے وہ دودھ جلا ہوا ہے، وہ کریلوں میں آئے گا تو پھر وہ منہ کے اندر بھی اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارا دودھ جو جلا ہوا تھا وہ علیحدہ ہو گیا، اور کریلے میں نے اوپر سے چھان کر علیحدہ مسالے کے اندر ڈال دیے۔ تو اس کے اندر کچھ چیزیں اور ایڈ کر لیتے ہیں۔ میرے پاس 2 چوپ کی ہوئے جو ٹماٹر تھے، تھوڑے موٹے سائز کے میں نے ٹماٹر چوپ کیے ہیں، اور ایک بڑے سائز پہ جو ہے پیاز سلائس کی ہوئی، اور 3 سے 4 سبز مرچیں جو ہے یہ بھی ہاف کاٹ لگا کر میں نے ڈال دی ہیں۔
اس کو مکس کرنے کے بعد اوپر دادر دھنیا تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے، اور جب یہ آپ لوگوں نے سرو کرنا ہوگا تب اس کو 10 منٹ دم پہ لگائیں گے۔ یہ آج کی ویڈیو مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔